Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. فَلَا لَكُمْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکاریے گا، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی دعوت آپ کی گھر کی دہلیز سے باہر شروع ہو رہی ہے، ساری دنیا کو جا جا کے واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اپنے گھر میں وہ کہہ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کام کر رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ گھر والوں سے یہاں مراد یہ کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے اللہ کے لیے، اپنے والدین کو بھی دعوت دینی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دعوت دینی ہے، اپنے جو فیملی ریلیٹیوز ہیں ان کو دعوت دینی ہے، لیکن ان سب کو دعوت دینی ہے۔ بیوی اور بچے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو آپ محبت سے پیار سے اس دین پر لائیں گے، ان پر آپ امپلیمنٹیشن کریں گے۔ ان کا سوال ہوگا اگر آپ کے بھائی بہن یا آپ کے ماں باپ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیوی بچوں کے حساب سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا خوبصورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایمان والے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ اصل الفاظ یہاں پہ یہ نا جناحک، یہ کہتے ہیں پر کو، اپنے پروں کو جھکا دیں۔ اب انسان کے لیے ظاہر پر کی بجائے بازو ہے، بازو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی سینس کو سمجھیں۔ ایک شخص جسے مسلمانوں میں ذمہ دار بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ جیسے یعنی کوئی آپ کبھی مرغی کو دیکھیں نا، خطرے کو دیکھتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ سردی آئی، اب وہ خود تو سردی برداشت کر لے گی لیکن اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لے گی تاکہ ان پر کچھ نہ آنے پائے۔ لہذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا جائے اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ محبت کریں، شفقت کریں، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیں، انہیں اپنے سینے سے لگائیں، ان سے محبت کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ سے آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ، تو آپ کہیے إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بری ہوں سے جو تم کر رہے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجیے اس زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والے اللہ پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت ڈکلیریشن! یہ آپ کو حوصلہ رکھنا ہے، جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ریاضتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ آپ کی عبادتوں سے ناآشنا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے نا، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، آپ کے رب کے علم میں ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا چلنا پھرنا اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان یہ بھی اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر بڑے جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ يُلْقُونَ السَّمْعَ، اس میں وہ ایک سنی ہوئی بات لے آتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ بات اہم اب یہ موضوع ہے جس کو سمجھنا ہے، اسی پر اس سورۃ مبارکہ کا نام شعراء، شاعر، تو ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، مگر اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھیں،
بہت اہم مقام ہے قرآن. یہ مشرک کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بڑے شاعر ہیں، اور یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہے معاذ اللہ. تو پہلی بات تو یہ کہیے کہ دیکھو شاعر جو ہے نا، شاعر قرآن بڑا لاجیکل کلام ہے، بڑی تاثیر ہے. شاعر تو ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور شاعروں کی جو پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ کون ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو. شعراء کی پیروی کرنے والی جماعت ایسی ہوتی ہے. ایک بات ہے. دوسری بات بہت ہے، یہ سارے شعراء کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان شعراء کی بات ہو رہی ہے جو اپنے خیالوں کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شاعری لا کے پیش کرتے ہیں جس کا اصل میں دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ رومانوی قسم کی شاعریاں اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں بالکل جو خیالی پلاؤ پر مبنی ہے، جن کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے جن چیزوں کا، اس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں پیش کر دیتے ہیں، ایک تخیل بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ ان شعراء کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے غالب آنے میں ایک شاعر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے ہم نے ایک بات سمجھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شاعر آدمی ہوں، مجھے تو شاعری کرنی آتی ہے. یہ جہاد، قتال، تلواریں شلواریں، یہ تلواریں یہ میرا کام نہیں ہے. یہ اصل میں تو میں تو بڑا بہادر لوگوں کا کام ہے. میں ذرا نرم و نازک مزاج کا آدمی ہوں، میں تو تلوار نہیں چلا سکتا، میں تو تیر نہیں چلا سکتا، میں تو یہ بہتا ہوا خون ذرا مشکل، میں ذرا نرم آدمی ہوں، مجھ سے آپ شاعری کرا لیں، یہ تلواروں والا کام نہیں ہے. اب اگر وہ میرے جیسا ہوتا تو کہتا کہ نہیں فرض ہے، اگر تم انکار کرتے ہو تو پایا یہ کہ تم نافرمان ہو اللہ کے، تم جہاد و قتال کا انکار کرنے والے ہو. یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ایسے امیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کس شخص میں اللہ نے کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لہذا ہر شخص کو اس کی صلاحیتوں کے، اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق استعمال کرنا جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے، اور تم اپنے آپ کو اس طرح اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم تلوار چلاؤ. تم ایسا کرو، تم ہمارے ساتھ جہاد پہ چلو، اور تم ہمارا جو لشکر ہوگا اس کے آگے آگے چل کر تم ایسا کرنا جنگ کی طرح نپٹنا، اور سارے لشکر کا جذبہ جو ہے نا اس کو ابھارنا، ان کے اندر جوش بڑھانا. یہ تمہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، ٹھیک، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد تم لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ گے اپنے کلام کے ذریعے سے. اس شخص کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شاعر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے. کبھی آپ اپنے امیجنیشن میں تو لائیں نا ذرا اس کیفیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتا ہے کہ فلاں مشرک نے آپ کے خلاف کے اشعار لکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسان تعالی ارکل منبر، حسان منبر پہ تو آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر سے اٹھ کے نیچے بیٹھتے ہیں، حسان کو منبر پہ بٹھاتے ہیں. کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نے تو کبھی جہاد ہی نہیں کی تھا. نہیں، حسان منبر پہ بیٹھے جواب دے. اب کیا تخیل ہے، اللہ کی قسم، اللہ جنت میں ہمیں ایسا تو منظر دکھا دینا، ایسی محفل نعت نہیں ہوگی کہنا کہ حسان نے شعر پڑھنے اور جس کا قصیدہ پڑھنا ہے وہ سامنے ہے.
اب سننے والے صحابہ ہیں، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا حسین کبھی دیکھے نہیں، میں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی دیکھے نہیں، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسینہ جمیل کو پیدا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہو اے نبی بتائیں میں آپ کو کیسا بناؤں، اور جیسا آپ نے کہا ویسا آپ کو بناؤں۔ اتنی کاملیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ہے۔ یہ اتنے خوبصورت الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ حسان بن ثابت۔ میں بتا رہا ہوں شاعر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، اور بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ پہلا شعر جب پڑھا نا اس کا احسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء، کوئی آپ جیسا خوبصورت نہیں پیدا ہوا اس لیے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت جب پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں، تو جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا باتیں کر رہا ہے، اس نے مجھے اس نے دیکھا کیا ہے، کہ کہہ رہا میں نے آپ سا خوبصورت نہیں دیکھا، اس نے دیکھا کیا ہے، اس نے مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، حجاز دیکھا، جدہ دیکھا، اس نے دیکھا کیا ہے، مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں، میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن میں مبتلا ہو کے عورتوں کو گویاں کرتے دیکھا تھا، مجھ سے پوچھیں، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تھا، مجھ سے پوچھیں، مجھ سے سوال کریں، میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکڑ، مجھ سے پوچھیں۔ تو پھر وہاں آسان نے کہا ایک منٹ ٹھہرو بھائی، دوسرا شعر تو سن لو، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور کیا آپ پڑھے نا ایک کتاب ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ذوق ہو، ملتی ذرا مشکل سے، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، دیوان حسان کے نام سے، حسان رضی اللہ عنہ کا پورا دیوان مرتب ہوا ہے شاعری کا، اور وہ سارے عربی اشعار ان کے ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی اس میں موجود ہے، یعنی احساس ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں، پوری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ رائے دے رہا ہوں کہ ایسا جذبہ ابھارا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اندر کہ جس کی یہ مثال نہیں۔ تو یہ بھی شاعر ہے، اور غلبہ اسلام میں بہرحال اس شاعر کا بھی حصہ ہے، چاہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے، یا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے، جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پورے گھر کا سامان ہے، جہاں حضرت عمر کے آدھے گھر کا سامان ہے، جہاں عثمان کے 900 اونٹ ہے، وہاں حسان کی شاعری بھی غلبہ اسلام کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلاحیتوں کے مطابق اس شخص کو استعمال کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دانشوری تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ تھی کہ کس شخص کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے اسے اس کام میں لگاؤ۔ اور ایک مثال اور دیں، ایک مثال، میں پہلے تو میں لوگوں سے سنتا تھا، اب پھر جب میں نے خود اپنا ایکسپیرینس کیا نا اس کے اوپر، آپ یقین مانیں کہ پچھلے سال دورہ قرآن تک کی بات نہیں ہوئی تھی کہ اس کے درمیان میں ایک ترکی کے پروفیسر آئے، تو میری ان کے ساتھ سلام دعا بھی ہوئی، ایک پروگرام پر ملاقات ہوئی، پھر ہم خلوت میں کچھ بیٹھے تو گفتگو بھی ہوئی، تو بہرحال یہ کہ ہم گپ شپ کرتے رہے، احیاء خلافت پہ بات ہوئی، اللہ قدیم کیسے غالب ہو سکتا ہے اس سے بات ہوئی، تو باقی باتیں کرتے، تو اس ساری باتوں کے درمیان اس شخص نے مجھے جملہ کہا، اس نے کہا آپ یقین مانیں آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو اگر ترکی والوں کے پاس ہوتا تو شاید شرک نہ ہوتا تو ہم اسے خدا بنا دیتے۔ اللہ نے اس کے کلام میں اس کی بات میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ہم ترکی والے مانتے ہیں کہ اگر اس کلام کو کسی مردے پہ بھی پڑھو گے تو شاید زندہ ہو جائے۔ وہ علامہ اقبال ہے رحمہ اللہ، کیا مسلمانوں کو جلایا اس آدمی۔ علامہ کی شاعری میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ یعنی اس طرح کی جو رومانوی شاعری اور اس طرح کی عجیب و غریب تخیلاتی باتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ خود اقبال کہتے ہیں اپنے فارسی کلام میں
کہ اللہ اگر میری کوئی بات ایسی ہو نا میری شاعری میں جو قرآن میں سے نہ ہو تو آپ قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کریں. بہت بڑا دعویٰ ہے, بہت بڑا دعویٰ. ایسی انقلابی شاعری ہے, یعنی مردہ دلوں میں روح پھونکنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی. اور آپ یعنی اگر قرآن آپ کے ذہن میں اور ایک طرف پیرلل آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کو اور ادھر علامہ کی شاعری کو, آپ کو فوراً نا لنکس جڑتے ہوئے محسوس ہوں گے, کہاں چیزیں جڑ رہی. ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم ہم و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ادھر آپ نے یہ پڑھا فوراً آپ کو ذہن میں آیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ نے کہا یہ تو کو جو قرآن کہہ رہا ہے وہی اقبال کہہ رہا ہے. کیا کیفیت اللہ نے شاہی. وقت فرصت ہے کہاں ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن کہہ رہا ہے وہ اقبال کہہ رہا ہے. ساری چیزیں وہ آپ ایک لنک جڑ دے جائیں گا. میں چاہوں تو میں 100 میں زیادہ کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے, انتہائی خوبصورت کتاب کسی نے لکھی ہے کہ وہ اقبال اور قرآن, اقبال کی شاعری اور قرآن کا کمپیریزن. ایک شعر اٹھایا قرآن کی آیت, ایک شعر اٹھایا قرآن کی آیت, اس طرح سے تطبیقات کی ہیں, باقاعدہ ریسرچرز نے اس پہ کام کیا. تو آپ کو محسوس ہوگا بہت شاندار شاعری آپ کو ملے گی. اور صرف علامہ اقبال نہیں ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے ساتھ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ, آپ شاہنامہ اسلام پڑھیں, الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ, کیا انہوں نے امت کو جگانے کی کوشش کی. ادھر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہ شعراء وہ نہیں ہے جو اس میں شامل ہے, جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ساری تخیلاتی قسم کی, وہ نہیں ہے ان میں شامل. وہ تو وہ ہے جو کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کرن ہوتا ہے, وہ علی اللہ ہوئی ہے. ایک خرابش ہے جو امت کے لیے کر رہا ہے, امت کے لیے, جو مسلمانوں کے ریوائول کے لیے کر رہا ہے, اصلاح کے لیے کر رہا ہے. اس کے بارے میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ ایمان والے, وہ لوگ, وہ شعراء جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے, یعنی اپنی اس صلاحیت کو جو اللہ نے انہیں دی تھی, اپنی اس زبان داری کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, بدلہ لیا اس کے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا. یعنی کسی نے اپنی شاعری کو مظلوم قوم کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا, یا مظلوم قوم میں روح پھونکنے کے لیے, ان کو جگانے کے لیے استعمال کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, جلد ہی وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹتے ہیں. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.